شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا. ایک مولانا صاحب ہیں جن کا نام ہے مولانا طارق جمیل. کہتے ہیں کہ اپنے بیان میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی، تو کیا ان کا بیان سننا چاہیے؟ میرے بھائیوں، یہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں یہ ان کے بیانات اچھے بیانات ہوتے ہیں، ان کی تقریریں اچھی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن ان کے بیانات کے اندر اور ان کی تقریروں کے اندر بہت ساری ایسی باتیں جو جس سوال میں لکھا گیا، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف. اب مثلا بلکہ آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ حضرت صاحب کا کوئی بھی بیان ایسا نہیں ہوتا جس میں یہ اپنی طرف سے باتیں شامل نہیں کرتے ہیں. کوئی بیان ایسا نہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے ان کے بہت سارے بیانات سنے ہیں، کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کی ہوگی جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی. مثلا ایک درس ایسا تھا، مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے، میں پاکستان میں ایک پروگرام میں گیا، مجھے میرے جاننے والے دوست مجھے اس پروگرام میں لے کے گئے. اس وقت میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا میں، تو چھٹی پہ گیا ہوا تھا پاکستان، تو مجھے کچھ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں لے کے گئے. میں نے ان کا بیان سنا. اس بیان کے اندر انہوں نے ایک معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ بیان کیا. وہ معجزہ اس میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، سالن تیار کیا گیا، اور کچھ آٹا تھا تھوڑا سا گندم جو کا، تو اس کے ساتھ روٹیاں پکائی گئیں. وہ کھانا اتنا سا تھا کہ تھوڑے سے صحابہ کرام اس کو کھا سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی تو آپ نے کیا کیا، سارے صحابہ کرام کو بلا لیا کہ آؤ بھی آج فلاں صحابی کے گھر میں دعوت ہے. گھر والے پریشان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سالن میں برکت کی دعا کی، اور وہ جو آٹا تھا، روٹیاں جو پکائی جا رہی تھی، اس میں برکت کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ یہ رونما ہوا کہ جو کھانا چند لوگوں کے لیے تھا وہ سینکڑوں صحابہ کرام کے لیے کافی ہو گیا. یہ معجزہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے. اب یہاں تک واقعہ درست ہے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کو یہاں تک یہ واقعہ جو ہے بیان کرنا یہ ہضم نہیں ہوا. اصل میں یہ بعض علماء کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ جب تک وہ ایسی چیز بیان نہ کریں کہ جس سے مجمع پر اثر ہو، مجمع جو ہے وہ ان کی باتوں پہ داد نہ دے، اس وقت تک ان کو مزہ نہیں آتا ہے. تو انہوں نے آگے جو بیان کیا، جو اپنی طرف سے جو چیز ایڈ کی انہوں نے، جو کتاب اللہ میں سنت رسول میں نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے خود سنا اپنی کانوں سے، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جب گوشت کھا رہے تھے تو صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں نا، ان کو الگ کرتے جاؤ، ایک جگہ پہ الگ رکھتے جاؤ. چنانچہ ان ہڈیوں کو الگ رکھا گیا. جب سارے کے سارے لوگ کھا کے فارغ ہو گئے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی. پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھنے لگا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے جس بکرے کو ذبح کیا گیا تھا اس بکرے کے اعضاء بننے لگے، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کی گردن، اور پلک جھپکتے ہی کیا ہوا کہ وہ بکرا جس کو ذبح کیا تھا وہ بالکل زندہ ہو کر وہ صحابہ کرام کے سامنے آ گیا. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کا کسی حدیث کی کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں، واللہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسی کیسی چیزیں بیان کرتے ہیں یہ. میں بس وہ بات کر کے اپنا درس ختم کرتا ہوں آج کا. ایک کلپ میرے پاس، ویڈیو کلپ میرے پاس بھیجا، یہ آڈیو کلپ تھا شاید، میرے پاس کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا. اس میں حضرت صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا. میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں حضرت آمنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، ان کی قبر کو دیکھوں. چنانچہ آپ میں سے شاید کسی نے دیکھا ہوگا، وہ کلپ سنا ہوگا. چنانچہ میں اس کو تلاش کرتے 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 آخرکار پہنچ گیا ایک جگہ پہ. تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ قبر تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بڑا ہی دشوار گزار راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، اور وہاں تک کوئی جاتا بھی نہیں ہے.
تو ہم ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک بدو آیا وہاں پر جس کے پاس یہ 18 تھی. تو میرے ساتھ جو شخص تھا، یہ مولانا بیان کر رہے ہیں، اس کو میں نے کہا کہ جاؤ اس بدو سے پوچھ کے آؤ کہ قبر کہاں ہے حضرت آمنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی. تو اس نے جا کے اس بدو سے پوچھا، تو اس بدو نے کہا کہ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل یہ گاڑی میں موجود ہیں، تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں قبر کو. تو وہ اتر کے آیا، کہنے لگا آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بالکل میں مولانا تھا. تو اس نے مجھے گلے لگا لیا. تو اب دیکھیں یہ کس طرح کہانی بن رہی، سٹوری کس طرح سے تشکیل پا رہی ہے. کہتے ہیں میں نے اس بدو کو کہا کہ آپ مجھے حضرت آمنہ کی قبر پہ لے کے جائیں. اس نے کہا کہ میں ویسے تو نہیں جاتا اور نہ کوئی راستہ، لیکن چونکہ آپ طارق جمیل صاحب ہیں، آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا تو آپ کو ضرور لے کے جاؤں گا. تو وہ جناب لے کے جانے لگا. پہاڑی راستے تھے، ادھر ادھر بڑے مشکل راستے تھے. آخر کار ہم قبر پہ پہنچ گئے. اوکے، قبر پہ جانا یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں قبر پہ پہنچا تو میرے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی، سیدہ آمنہ کی قبر پہ جا کر جو میرے اوپر کیفیت طاری ہوئی اور جو ہیبت طاری ہوئی، یہ ہیبت خانہ کعبہ کے اندر بھی میرے اوپر طاری نہیں ہوئی. واللہ یہ ان کے الفاظ ہیں. خانہ کعبہ میں بھی میرے اوپر وہ ہیبت طاری نہیں ہوئی جو ہیبت سیدہ آمنہ کی قبر پہ میرے اوپر طاری ہوئی. اب آپ یہ کہہ کر لوگوں کو کس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ کس بات کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں آپ؟ بھی اللہ کا خوف کریں. آپ لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ جو کیفیت اور جو ہیبت کسی کی قبر پہ آپ پر طاری ہوتی ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر طاری نہیں ہو سکتی. آپ لوگوں کو قبروں کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور یہی وہ صاحب، میں کیا کیا بیان کروں، میں نے بہت کچھ سنا ہے یہ. ہاں جی، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا جھوٹ. جی المہم یہ ہے میرے بھائی، میں بات ختم کرتا ہوں. یہ کہانیاں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن بھائی نے جو سوال کیا ہے کیا ان کا بیان سننا چاہیے؟ دیکھیں، عام لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جب وہ اس طرح کی کیسٹیں، اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی آڈیوز جب سنیں گے، سی ڈی سنیں گے، تو وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا تو یقیناً صحیح کہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ گمراہی پھیلتی چلی جائے گی. تو اس لیے وہ عالم یا وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح چیزیں بھی بیان کرتا ہے، غلط چیزیں بھی بیان کرتا ہے، آپ اس کے بیانات نہ سنیں، آپ اس سے گریز کریں. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے کہ آپ اس علم کی روشنی میں فرق کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے، یہ بات غلط ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، سن سکتے ہیں آپ. ویسے تو دیکھیں، حق بات جو ہے اگر شیطان سے بھی ملے تو قبول کر لینی چاہیے. آیت الکرسی کے بارے میں کس نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سوئیں تو شیطان قریب نہیں آئے گا؟ کس نے بتلایا تھا؟ یہ شیطان نے کہا تھا. یہ ٹھیک ہے. تو حق بات اگر مولانا طارق جمیل اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات بیان کرے، واللہ میری سر آنکھوں پر ہے، واللہ میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، سر آنکھوں پر ہے میرے. لیکن اگر وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو میرے نزدیک مولانا صاحب کی اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں اگر علم کی روشنی میں فرق کر سکتا ہوں تو میں سن سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ میں سے کوئی شخص علم کی روشنی میں یہ فرق نہیں کر سکتا تو پھر اس کو نہیں سننا چاہیے. استغفر اللہ لی و لکم انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر.